Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to Awakening Muslims. And also welcome back to the episode 2 of Knowing and Learning Asma al-Husna. So in the episode 1, we discussed almost 4 to 5 names of Allah subhanahu wa ta'ala, and now we're going to continue. और आज हम अल्लाह ताला के और 5 नाम उनको याद भी करेंगे, उनका मतलब भी समझेंगे और उनके कुछ फ़वाइद भी देखेंगे. So let's get into the video. The first thing which we're going to discuss now is Al-Quddus. Ya Quddus. The meaning of this name is बुराइयों से पाक. Allah Ta'ala की ज़ात बुराइयों से पाक है. And this name is defined as, इस नाम की definition, the literal definition is, this name is defined as हर ऐब व नुक्स से, हर लिहाज से पाक, क्योंकि औसाफ़ कमाल में वो यकता रोज़गार है और इसकी मिसाल बयान नहीं की जा सकती. अल्लाह ताला बुराइयों से भी पाक है और अल्लाह ताला की मिसाल बयान नहीं की जा सकती. आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस मर्ज़ी दुनिया में चले जाएं, कुछ भी कर लें, you just cannot. So there are few hidden benefits in this name also, जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था और हम पिछले एपिसोड में, this is number 2 obviously, तो इस एपिसोड में हम the name Al-Quddus के बारे में कुछ benefits डिस्कस करेंगे. See, if you recite it, अगर आप इसको ज़िक्र करते हैं ज़वाल के वक्त के बाद, आप कभी भी ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जिसको दी जा रही है, अगर आप ज़वाल के वक्त के बाद इसको कसरत के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके स्पिरिचुअल डिजीज़ेस, मतलब रूहानी अमराज ख़त्म कर देगा. अब रूहानी अमराज कौन से होता है? स्पिरिचुअल डिजीज़ेस ऐसे डिजीज़ेस होते हैं, रूहानी अमराज वो अमराज होते हैं जो कि आपने अपने हाथों से, अपने जिस्म से कमिट नहीं किए होते. कत्ल ऐसा गुनाह है जो आपने हाथ से किया है, झूठ ऐसा गुनाह है जो आपने ज़बान से बोला है, ठीक है. और रूहानी अमराज वो होते हैं जो आप दिल से कमिट करते हैं, जो आप तन्हाई में कमिट करते हैं, तन्हाई में कोई प्लानिंग कर रहे हैं या व्हाटसोएवर. जो आप रूहानी अमराज वो होते हैं जो आपके दिल के ज़रिए कमिट किए जाते हैं, मतलब आपके फिज़िकली उसके अंदर आपका कोई हाथ नहीं होता, ठीक है. और वो आपको रूहानी अमराज होते कैसे हैं? अगर आप दुनिया में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला भी कोई है, ज़िक्र भी कोई चीज़ होती है, आप बस दुनिया में खोए होते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ज़िक्र को टाइम ना देना, अल्लाह के हुक्म का नज़रअंदाज करना. तो these are spiritual diseases. और ये diseases रूहानी अमराज अल्लाह ताला का नाम Al-Quddus रिसाइट करने से ख़त्म किए जा सकते हैं. Allah will help you out for sure, inshallah. The second name is Ya Salam. Ya Salam. This name means बेऐब ज़ात, एक ऐसी ज़ात जिसके अंदर कोई ऐब ना हो. This name is defined as अपनी ज़ात, अपने औसाफ और इस्मा व अफ़आल में दुनिया व आखिरत की हर सलामती इसकी मरहून मिन्नत है. वो हर नुक्स व ऐब से महफूज है. And we all know this, ठीक है. बहुत अच्छी उर्दू लिखी थी. Okay, so definition भी हो गई, meaning भी हो गया. Now let's get into a few benefits of this name, जो कि हैं, अगर आप इस नेम को कसरत के साथ रिसाइट करते हैं, कसरत के साथ इसका जिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको तमाम आफात से महफूज रखेंगे. You'll be safe from all the calamities, worldly calamities. And you know, हमारे यहाँ एक जो फूंक होती है, जो आप करते हैं, it holds a very special place in Islam. So what you have to do, अगर कोई बीमार है, आप 115 times इसको पढ़ के आप उसके ऊपर दम कर सकते हैं. देखिए, जब आप दम कर रहे होते हैं ना, दम करने का ये एक आप समझ रहे रूल है कि जब आपने दम करना हो तो आपकी पूरी अटेंशन उस चीज़ पे होनी चाहिए जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं. अगर आप या सलाम पढ़ रहे हैं तो आपका पूरी अटेंशन उस नाम की तरफ होनी चाहिए. आपका पूरा ईमान होना चाहिए अल्लाह ताला के उस नाम पे कि अल्लाह ताला वाकई एक बेऐब ज़ात है. अल्लाह ताला के अंदर नाउज़ुबिल्लाह
بول بھی نہیں سکتی, کوئی عیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کسی پہ دم کرنا ہو, ایمان ہونا چاہیے. پھر جب آپ اسے 115 ٹائمس ریسائٹ کریں گے, اسے پڑھیں گے, اور پھر آپ کسی پہ دم کریں گے, دم مطلب اس کو پھونک ماریں گے, اللہ تعالیٰ از شورلی گوئنگ ٹو گیو ہیلپ ٹو دیٹ پرسن. اور دوسرا یہ تھا, پہلا یہ تھا کہ اللہ از گوئنگ ٹو سیو یو فرام دا ورلڈ کلامٹیز, دنیاوی آفات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. دا نیکسٹ نیم از المحیمین. یا مہیمن. This name means a نگہبان. And the definition of this name is ہر چیز پر نگران اور اس کی حفاظت کرنے والا, اس پر گواہ اور اس کا احاطہ کرنے والا. اب سی, if اللہ تعالیٰ is a نگہبان, اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ. اب the حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ اپنے اونٹ کو ہمیشہ, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو لیکن اپنے اونٹ کو ہمیشہ باندھ کر جاؤ. مطلب اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہ سیم وہی چیز ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے, اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, میرا پیٹ بھر دے, مجھے فاقے ہو رہے ہیں, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, میرا اللہ تعالیٰ تو میرا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے نا, you gotta get up yourself and move your body. Take the food and eat it yourself. So the same thing goes here also. اگر آپ اپنا اونٹ باندھ کے جا رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہونا چاہیے, بہت اعتماد ہونا چاہیے, لیکن آپ کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا, آپ کا تو کوئی کام ہے کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں لیکن اپنے اونٹ بھی باندھ کے جائیں. ایسا نہیں کہ آپ اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا اور آپ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. So this name, اس سے کچھ بینیفٹس ہیں which we will discuss now. اگر آپ غسل کر کے, پاک صاف ہو کے, نہا دھو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد یہ نام ڈیسائڈ کرتے ہیں almost around 100 دفعہ دل کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, اس نام کا مطلب یاد رکھتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ظاہر اور باطن پاک کر دیں گے. آپ کو باہر سے بھی پاک کر دیں گے, اندر سے بھی پاک کر دیں گے. جو لوگ بہت گناہ گار ہوتے ہیں نا, جو لوگ بالکل بھی دین کی طرف نہیں آتے, کبھی کبھی ان کی شکل سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, ان کی شکل ایسا کچھ ہوتا ہے, مطلب آپ چاہے جج نہ بھی کر رہے ہوں لیکن یو ریئلائز اٹ, یو کین سی اٹ آن دیئر فیس, رائٹ. جس طرح جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو ان کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے. سو اٹ از سو سمپل. تو اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن پاک کر دیں گے. Well, the next name is Al-Azim. یا عظیم. Meaning of this name is سب پر غالب. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں. The definition of this name is وہ اپنی ذات, اسم اور صفات میں مطلق عظمت کا مالک ہے, اس لیے اس نے مخلوق پر فرض کیا ہے کہ وہ اس کی تعظیم و تکریم کریں. اللہ تعالیٰ سب سے افضل و برتر ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہی اتنی تعریف ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ says کہ اللہ تعالیٰ grants him جنت, اللہ تعالیٰ will surely grant that person جنت, جو اللہ تعالیٰ کے نام دل سے یاد کرے, ان کو سمجھے اور پھر ان پہ عمل بھی کرے, ان کو دل سے یاد کرے, ٹھیک ہے. So there are some benefits of this name also. تو جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام 40 دن تک 40 دفعہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور مستغنی کر دیں گے. معزز کی تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے, لیکن مستغنی کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو اس کو جب بہت زیادہ ٹینشن, لوگ ہوتے ہیں نا وہ فضول کی ٹینشنز لیتے ہیں, بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دے گا, فری کر دے گا دماغ سے, اللہ تعالیٰ ان کو مینٹلی ریلیکس کر دے گا. اگر وہ لوگ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, دیکھیں ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ رسپانسیبل ہوتے ہیں, پھر آپ تھوڑے ہوتے ہیں جو آپ لاپرواہ ہو جاتے ہیں, اور پھر ہوتا ہے تھوڑا سا جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں. تو جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا, اگر وہ تھوڑی سی لاپرواہی کی طرف آ جائیں گے, مطلب وہ بیلنس ہو جائیں گے, وہ نیوٹرل ہو جائیں گے, وہ زیادہ لاپرواہ نہیں ہو جائیں گے, وہ نیوٹرل ہو جائیں گے, وہ رسپانسیبل ہو جائیں گے, وہ اچھے ہو جائیں گے. آئی ہوپ میری بات سمجھ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. 40 دن تک 40 دفعہ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو معزز کر دیں گے, مستغنی کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج بھی نہیں بنائیں گے. This is also one of the benefits of this name, Ya Azim, Al-Azim. So the next name is Al-Jabbar. This is such a heavy name. یا جبار. The meaning of this name is سب سے زبردست, سب سے اعلیٰ, ٹھیک.
The definition of this name is جس کا ہر ارادہ نافذ ہونے والا ہے, تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہیں, اس کی عظمت کے سامنے دم بخود اور اس کے حکم کے سامنے بے بس, وہ شکستہ کو جوڑنے والا, فقیر کو غنی کرنے والا, تنگ دست کو آسائش دینے والا, نیز مریض اور مصیبت زدہ کو صحت کو سلامتی عطا کرنے والا. شاید میں نے تھوڑی سی غلط پڑھ لیا ہو, پروننسیشن غلط کر لیا ہو, لیکن can you guys understand the depth of this meaning, the depth of this name? اس سے کتنے سارے مطلب ہیں, اور یہ نام پرسنلی آئی تھنک اٹس سو ہیوی, یہ وحشت طاری کرتا ہے, یہ بہت بھاری نام ہے, مطلب بھاری ایز ان اٹس سو اسٹرانگ, الجبار. So let's get into the benefits of this name. If you recite it 226 times, اللہ تعالیٰ آپ کو ظلم سے محفوظ رکھیں گے کہ آپ کسی ایسے انسان کے انڈر کام کرتے ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگس میں ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں یا وٹس ایور, اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ظلم سے آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم نہیں ہونے دے گا. You have to recite it 226 times. So I guess this is all for today. We have learned 5 names: Al-Quddus, Ya Salam, Al-Muhaymin, Ya Razim, or Al-Jabbar. So you guys gotta wait for episode 3 for rest of the names. I'll see you in the next part, inshallah. Remember me and my family in the du'as. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Assalamu alaikum.